أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب ما كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ جاندار کو نہ بے جان کو، نہ اس کی ربوبیت میں اور نہ اس کی عبادت میں، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ادب و تعظیم کے ساتھ ان کی خدمت میں مستعد رہنا اور ان پر خرچ کرنے میں کمی نہ کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، فرمایا جس نے بوڑھے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے بھلائی سے پیش آؤ۔ حدیث شریف میں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی سے بھلائی سے پیش آؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ ہمسائیوں پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے تھے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دیں، اور ہم مجلس اور مسافر سے بھلائی سے پیش آؤ۔ ہم مجلس یعنی بیوی یا جو صحبت میں رہے، یا رفیقی سفر ہو، یا ساتھ پڑھے، یا مجلس و مدرسے میں برابر بیٹھے۔ اور مسافر و مہمان کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کرو کہ انہیں طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو، اور سخت کلامی نہ کرو، اور کھانا کپڑا بقدر ضرورت دو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا خودبین ہو۔ متکبر خودبین یعنی جو رشتہ داروں اور ہمسائیوں پڑوسیوں کو ذلیل سمجھے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق چند احادیث ملاحظہ فرمائیں جس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق بھی کتنے اہم ہیں اور ان کے حقوق کی ادائیگی کتنی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے لگاتار ہمسائے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے۔ پڑوسی کی اقسام۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی کی 3 اقسام ہیں، وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہوتا ہے، وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہوتے ہیں، وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں اقسام کے حقوقوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، مسلمان رشتہ دار پڑوسی کے 3 حق ہیں، حق کے پڑوسی، حق کے اسلام اور رشتہ داری کا حق۔ مسلمان پڑوسی کے 2 حق ہیں، حق کے پڑوس اور حق کے اسلام۔ مشرک پڑوسی کا صرف ایک حق ہے اور وہ ہے حق کے پڑوس۔ پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ بدحال ہو تو اس کی پردہ پوشی کرو، اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو۔ اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو، اس کی ہوا رک نہ جائے۔
ایک اور روایت میں یوں ارشاد فرمایا، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو، اگر وہ تنگ دست ہو جائے تو اسے تسلی دو، اگر اسے خوشی حاصل ہو تو مبارکباد دو، اگر اسے مصیبت پہنچے تو اسے تعزیت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے اونچی عمارت نہ بناؤ، اس سے ہوا نہ رکے، سالن کی خوشبو سے اس سے تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاں یہ کہ اسے بھی مٹھی بھر دے دو تو صحیح ہے، اگر پھل خرید کر لاؤ تو اسے بھی اس میں سے کچھ تحفہ بھیجو، اور ایسا نہ کر سکو تو اس سے چھپا کر اپنے گھر لاؤ، پڑوسی کے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے تمہارے بچے پھل لے کر باہر نہ نکلیں۔ پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہمیں کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی سے ہمارے معاشرے کا امن و سکون مربوط ہے، یہ حقوق ہی ہیں کہ جن کی پاسداری ایک شہری کا مزاج و موقر و معزز بنتے ہیں۔